برادران اسلام، جیسا کہ گزشتہ جمعہ جو ہمارا عنوان تھا کہ اچھا انسان کون ہے، اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج چند پوائنٹ رکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں اچھا انسان کون ہے، اس لیے کہ جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ برے انسان کا نہیں ہوگا بلکہ اچھا انسان کا ہوگا۔ اور یہ بھی ہم نے گزشتہ جمعہ میں یہ بات رکھی تھی کہ ہم یعنی ہر لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اچھے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اچھے لوگ ہیں جن کے پاس مال دولت شہرت، وہ اچھے لوگ ہیں۔ لیکن کچھ پوائنٹس ہم نے رکھا تھا کہ اچھے لوگ کی علامت اوصاف کیا ہیں۔ آج اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ باتیں رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اچھا انسان کون ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 1، ایسی عورتیں اچھی ہیں جو اپنے شوہر کی مطیع و فرمانبردار ہوں۔ اچھے اور بہترین لوگوں کی فہرست میں صرف مرد حضرات ہی نہیں بلکہ اللہ کی وہ بندیاں بھی اچھی اور بہترین ہیں جو اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہوں اور اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرتی ہوں اور اپنے شوہر کی عزت و مال کی حفاظت کرتی ہوں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ای النساء خیر، کون سی عورتیں اچھی اور بہتر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نسائها في نفسها ومالها بما يكره۔ وہ عورت بہترین عورت ہے جس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور عورت کی جان و مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں عورت اس کی مخالفت نہ کرے۔ الصحیحہ حدیث نمبر 1838، سنن نسائی 3231، اور احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے 7421 کی حدیث میں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء تسرک اذا ابصرت وتطیعک اذا امرت وتحفظ عیبتک فی نفسها ومالک۔ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو خوش رکھے اور اس کی اطاعت کرے، اور بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے پیٹھ پیچھے اپنی عزت اور اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرے۔ صحیح الجامع، اور اسے البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے بہترین عورتوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیویاں وہ عورتیں ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، خوشی و غم میں ساتھ نبھانے والی اور ہمدردی جتانے والی ہوں، بشرطے کہ ایسی عورتیں اللہ سے ڈرنے والی ہوں۔ اور بری عورتیں وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سجنے و سنورنے والی اور زیب و زینت اختیار کرنے والی اور اکڑ کر مٹک کر اتراتے ہوئے چلنے والی ہوں۔ ایسی عورتیں تو منافق ہیں۔ ان میں سے اکثر عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ لال چونچ اور لال پنجے والے کوئی بہت کم پائے جاتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے کاؤں میں لال چونچ اور لال پنجے والے کوئی بالکل ہی کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح سے کم تعداد میں اس طرح کی عورتیں
جنت میں جائیں گی۔ الصحیحہ 1849۔ اسی طرح سے پوائنٹ نمبر 2، طاقتور مومن اچھا ہے کمزور مومن سے۔ جسمانی طاقت و قوت اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے جس کے سامنے میں دنیا کے سارے مال و دولت ہیچ ہے، کیونکہ انسان مال و دولت سے سب کچھ تو خرید سکتا ہے مگر جسمانی طاقت و قوت کبھی بھی خرید نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم اللہ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْمُعَافَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَةِ، کہ تم اللہ تعالی سے عافیت مانگا کرو، کیونکہ کسی کو ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ اسے ابن ماجہ نے حدیث نمبر 3849 میں روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ صحت و تندرستی کی کیا اہمیت ہے، اگر آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن صبح و شام 3 مرتبہ صحت و تندرستی کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ تو میرے بدن میں، میرے کانوں میں اور میری آنکھوں میں عافیت عطا فرما، تیرے سوا تو کوئی معبود برحق نہیں۔ اسے صحیح ابو داؤد اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5090۔ اسی طرح سے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت و تندرستی کو مرض و بیماریوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھنے کا بھی حکم دیا کہ ایام صحت و تندرستی کو تم بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو اور جانو۔ صحیح الجامع، اور اسے البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ مرض و بیماری کی وجہ سے جہاں ایک طرف انسان جسمانی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، وہیں پر دوسری طرف ایسا انسان عبادت و ریاضت میں بھی سست پڑ جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا انسان اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ اسی لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن ضعیف وفی کل خیر۔ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے بہت بہتر و افضل اور زیادہ پسندیدہ و محبوب ہے۔ ویسے ہر مومن میں خیر ہوتا ہے۔ اسے صحیح مسلم 2664 میں روایت کیا ہے۔ یہ ہے اچھے لوگوں کی اوصاف اللہ کے نزدیک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس طرح کے لوگ اچھے لوگ ہیں۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، لوگوں سے ملنے جلنے والا مومن اچھا ہے۔ لوگوں سے ملنے جلنے والا مومن اچھا ہے۔ سماج و معاشرے کے اندر لوگوں سے مل جل کر رہنا، لوگوں کے دکھ سکھ خوشی و غم میں شریک ہونا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور پھر لوگوں کے تکلیف دہ رویوں پر صبر کرنا، یہ ایک اچھے مومن اور ایک اچھے مسلمان ہونے کی پہچان و علامت ہے۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي
ला युखालितु الناس वला यस्बिर अला आज़ाहुम। जो मुमिन या मुसलमान अलग थलग रहने के बजाय लोगों के साथ मेल जोल रखता है और इनकी तरफ से दी जाने वाली तकलीफों पर सब्र करता है, इस मुमिन और इस मुसलमान से कहीं बेहतर और अच्छा व अफदल है, ज्यादा अज्र व सवाब वाला है, जो ना तो लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है और ना ही इनकी तरफ से दी जाने वाली तकलीफों पर सब्र करता है। इसे इब्न माजा ने 4032 में रवायत किया है। इसी तरह से किसी को तकलीफ ना देने वाला मुसलमान अच्छा आदमी है, अच्छा मुसलमान है। मजहब इस्लाम की खुसूसियत यह है कि मजहब इस्लाम अपने मानने वालों को खास तौर पर इस बात का पाबंद करता है कि तुम किसी को तकलीफ व ऐज़ा ना दो और ना ही तुम किसी के लिए दुख दर्द पहुंचने का सबब बनो। और कामिल मुसलमान की पहचान भी यही है कि वो अपनी जबान व हाथ से किसी को तकलीफ ना दे, जैसा कि फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मन मिन लिसानिही व यदिही, कि कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथों और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सही अल बुखारी हदीस नंबर 10 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 41। मेरे दोस्तों, जिस तरह से कामिल मुसलमान की पहचान ये है कि वो अपने हाथों और अपनी जबान से किसी को तकलीफ ना दे, इसी तरह से बेहतरीन और अच्छे मुसलमान की पहचान व अलामत भी ये है कि वो अपनी जबान व हाथ से किसी को तकलीफ व ऐज़ा ना दे। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, अय्युल मुस्लिमीन खैरुन, कौन सा मुसलमान अच्छा मुसलमान कहलाए जाने का मुस्तहिक रखता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि वो मुसलमान अच्छा मुसलमान है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सही अल जामे हदीस नंबर 3286 और सही, और इसे इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया है। इसी तरह से मजीद हम देखते हैं कि अच्छा इंसान कौन है? तो अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला इंसान हो, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला अच्छा इंसान है। मेरे दोस्तों, जहां एक तरफ मजहब इस्लाम की यह तालीम है कि तुम किसी को तकलीफ व ऐज़ा ना दो, वहीं पर दूसरी तरफ मजहब इस्लाम की यह भी एक आला तालीम है कि तुम दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले बनो। अफसोस कि आज मुसलमानों ने अपने मजहब के इन पाकीज़ा तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया है और ज्यादातर लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के फिराक व चक्कर में रहते हैं और हर कोई जानवरों की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद की सोचता और अपने मुफाद की बात करता है, जबकि हबीब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को फायदा पहुंचाने को अल्लाह के नजदीक महबूब आमाल में से करार देते हुए फरमाया कि अहब्बन नास इलल्लाहि अनफअहुम लिन्नास, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा आदमी वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता हो। अस्सहीहा 906। दूसरों को फायदा पहुंचाना जहां एक तरफ अल्लाह के नजदीक महबूब आमाल में से है, वहीं पर दूसरी तरफ ये एक ऐसा अमल है जिसको इख्तियार करने वाला सबसे अच्छा और बेहतरीन इंसान है। जैसा कि जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि मन खैरुन नास, लोगों में से सबसे अच्छा इंसान कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, लोगों में सबसे अच्छा और सबसे बेहतर वो लोग हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। अस्सहीहा 426 और सही अलजामे 3289। यह है अच्छे इंसान की अलामत और पहचान। इसी तरह मजीद हम देखते हैं कि अच्छा इंसान कौन है? वो इंसान अच्छा है जिसके इखलाक अच्छे हो। वो इंसान अच्छा है
جس کے اخلاق اچھے ہوں. میرے دوستوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں لوگ بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں. یہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو ایک مسلمان کو کامل مومن بنا دیتی ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو. ترمذی 1162 اسے البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اخلاق حسنہ کو اپنانے سے جہاں ایک طرف ایک انسان کامل مومن بن جاتا ہے، وہیں پر دوسری طرف اخلاق حسنہ کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ اخلاق حسنہ سے متصف انسان لوگوں میں سے بہتر اور اچھا انسان ہے. جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ ای الناس خیر، کون لوگ اچھے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. الصحیحہ 1837. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، ان خیارکم احسانکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں. اسے صحیح بخاری حدیث نمبر 6035 اور مسلم 2321 میں روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم اسلاما احاسنکم اخلاقا اذا فقہوا، تم میں سے اسلام کے اعتبار سے وہ لوگ اچھے اور بہترین لوگ ہیں جو اخلاق کے اچھے ہوں اور دین کی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہوں. الصحیحہ 1846. یہ ہے اچھے انسان کی علامت. اسی طرح سے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے انسان کی علامت کیا ہے؟ وعدہ نبھانے والے اور پاک بازی اختیار کرنے والے اچھے لوگ ہیں، اچھے انسان ہیں. ہر وقت پاک و صاف رہنا ایک مومن کی پہچان و علامت اور آدھا ایمان ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ الطہور شطر الایمان، طہارت و نظافت آدھا ایمان ہے. صحیح مسلم 231. قرآن مجید کے اندر بھی رب العزت نے کئی مقامات پر طہارت و نظافت کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے ظاہر و باطن، جسم و کپڑوں کو پاک صاف رکھو. فرمان باری تعالی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهَّرْ، اور تم اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو. سورۃ المدثر آیت نمبر 4. اور رب العالمین نے اپنے کلام میں اس بات کی بھی جانکاری دی ہے کہ جو لوگ پاک و صاف رہتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ محبت بھی کرتا ہے. فرمان باری تعالی ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالی پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 108. مگر ہائے افسوس، اسلام نے جس قدر پاک و صاف رہنے کی تلقین کی، آج امت مسلمہ اسی قدر اس سے دور ہے. شہر کی ساری گلیاں و سڑک صاف ہوں گی، لیکن مسلمانوں کے جو محلے اور گلیاں ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو گندگیاں پائی جائیں گی، اور اس گندگی پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح سے مومن کی پہچان وعدہ نبھانا اور منافق کی پہچان اپنے وعدے سے مکر جانا ہے. مگر آج اکثر و بیشتر لوگ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، اور یقیناً اپنے وعدے سے مکر جانے والے لوگ کبھی بھی اچھے کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بہتر کہا ہے جو وعدہ نبھاتے ہیں اور پاک بازی اختیار کرتے ہیں،
جیسا کہ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر عباد اللہ من هذه الامت الموفون والمطیبون، کہ بے شک اس امت کے اندر بہترین وہ لوگ ہیں جو وعدہ پورا کرنے والے اور پاک بازی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ الصحیحہ 2848۔ اسی طرح سے مزید اچھے لوگوں کی اوصاف، اچھے لوگ کون ہیں؟ تو باکثرت توبہ کرنے والے لوگ اچھے اور بہترین ہیں۔ باکثرت بہت زیادہ توبہ کرنے والے لوگ اچھے اور بہترین لوگ ہیں۔ دنیا کا ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، اور گناہ کا ہو جانا یہ انسانی خاصہ ہے، مگر اس گناہ پر نادم و پشیمان نہ ہو کر، جری و بے باک ہو کر ڈٹ جانا یہ ابلیسی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اے انسانوں، تم سے ہر وقت گناہوں کا صدور ہو جانا ممکن ہے، اسی لیے ہر آن و ہر لمحہ توبہ و استغفار کو لازم پکڑو۔ اور جو لوگ توبہ و استغفار کو لازم پکڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ قرار دیتے ہیں۔ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان گناہوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، اور بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4251۔ یہ تھے اچھے انسان کی علامت اور اچھے انسان کی پہچان۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان صفات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اندر جو کمیاں، جو کوتاہیاں اور جو سستیاں اور غفلتیں ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالی تو اپنے رحم و کرم سے دور فرما۔ بے شک ہم انسان خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، لیکن ان خطا کار اور گناہگار میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کی طرف لوٹے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کی طرف لوٹنا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور اللہ کی طرف لوٹنا یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس طرح کے اعمال کرنے سے ایک جو انسان برا ہے اور جس کے اندر ہزار کمیاں ہیں، لیکن اگر وہ پختہ ارادہ کرے اور ان تمام چیزوں کو جو ہم نے ابھی رکھی ہے اپنانے کی کوشش کرے اور ان چیزوں پر دھیان دے، خیال رکھے، تو یقیناً وہ اللہ کے نزدیک اچھا انسان کہلانے کا مستحق بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔